الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی، آج ہم رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں کے چوتھے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے جو ہمیں ہدایت کا تصور دیا ہے، بڑا خوبصورت تصور دیا ہے، اور فرمایا ہاں اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کیا خوبصورت بندگی کا نمونہ ہے کہ خدا بندے کو وہ سلیقہ سکھا رہا ہے جو اس کے شایان شان ہے، اور جو وہ عنایت کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے جو اس کی شایان شان ہے۔ بندے اور خدا کا جو خوبصورت ترین رشتہ ہے، بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے کہ بندہ بندگی کی حرمت میں رہے، اور خدا تو ویسے اپنی الوہی شان کے ساتھ ذات ہے اور بے مثال ذات ہے۔ اور جب ہم اس آیت کریمہ کے پس منظر میں جاتے ہیں نا، تو کمال قسم کے آداب بیان کیے۔ خدائے ذوالجلال کی حکمت کے قربان جائیں، جس طرح اس نے ہمیں بندگی کے آداب سکھائے ہیں، اس طرح اس نے اپنی شان رحمت کی ظہور اور عظمت کے لیے بھی بے مثال انداز بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ کیسا مالک ہے جو اپنی بارگاہ کے آداب بھی خود بتاتا ہے، اور ان آداب بجا لانے پر عنایات بھی خود فرماتا ہے، پھر عنایت فرما کر خوشی کا اظہار بھی خود کرتا ہے۔ یہ اس کی شان لا شریکی ہے، یہ اس کا انداز رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ نہ تو وہ کسی ضابطے کا پابند ہے، اور نہ ہی کوئی اس پر کسی کا کوئی فرض عائد ہوتا ہے یا واجب عائد ہوتا ہے، نہیں، لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن یہ اس کی رحمت کی انتہاؤں کی انتہا ہے کہ جس نے خدا ہو کر اتنے بڑے وسعت سے کام لیا کہ آداب بھی خود سکھائے، عنایتیں بھی خود فرمائیں، اور اس پر نوازشات کی بارش بھی خود فرماتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ شریف کے بعد آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، حمد ہے، ہر حمد ہے۔ جہاں کہیں حسن کی کوئی انتہا ہے، حسن کی کوئی عظمت ہے، وہ اسی کی ذات سے وابستہ ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اور اس کے حسن کے جلووں میں اتنی رعنائیاں ہیں کہ اس کی مخلوق کے ذرے ذرے میں اتنا حسن ہے کہ وہ کائناتیں روشن کر رہے ہیں، تو خالق کا اپنا حسن تو پھر سبحان اللہ۔ الحمدللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ میرے بندے بول الحمدللہ۔ اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف اور توصیف ہے، حمد اور ثنا ہے، اس کی ساری عظمتوں کا مالک وہی ہے۔
اچھا چلیں، یہ تو اس کا تعارف ہو گیا کہ حمدیں اس کی ہیں، لیکن اس نے اپنی شان محمودیت جو ہے اس میں بڑا خوبصورت پیمانہ بیان فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہی ہر حمد ہے۔ کون ہے اللہ؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب عالمین ہے۔ اب ہمارے ہاں صرف لفظ ہے یا اس کا ترجمہ ہے؟ کوئی تھوڑا سا اس سے آگے چلیں، تدبر کریں تو پھر کتنی کائناتیں ہیں اعداد و شمار کے ہند سے خاموش ہیں، ان کائناتوں کے اندر کتنی حقیقتیں ہیں اعداد و شمار کے ہند سے خاموش ہیں۔ ہم تو صرف آسمان کا جائزہ نہیں پیش کر سکتے کہ کتنی کہکشائیں ہیں اس آسمان کے سینے میں، اور جب سے یہ بنا ہے قرآن کہتا ہے کہ لموسعون، اس وقت سے یہ وسعت پذیر ہے۔ ہم تو اس کے ایک آسمان کا احاطہ اور جائزہ نہیں پیش کر سکتے، باقی کائناتیں تو پھر سبحان اللہ۔ کل فی فلک یسبحون، کیا سائنس ہے قرآنی کہ ہر سیارے کو اللہ نے ایک مدار دے دیا ہے کہ اس کے اندر رہنا ہے تو فیض بار رہے گا، اور اگر مدار کو توڑا تو بھی بے فیض ہو جائے گا، اور جدھر تو پڑے گا اسے بھی بے فیض کر دے گا، بے ہودہ کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی یہ نہیں کہ صرف پالنے والا جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ رب کا اصل معنی ہے تبلیغ الشیء بحسب استعداد الازلیت الی کمالہ۔ اگر صرف پالنے والے کو رب کہا جاتا ہے تو ماں بچے کو پالتی ہے تو ماں بچے کے لیے رب ہوئی، باپ پالتا ہے یا کسی یتیم کی کوئی کفالت کرتا ہے یا کسی جانور کو کوئی پالتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ربوبیت خدائے ذوالجلال وہ کچھ اور شان رکھتی ہے۔ ہاں، یہ خوراک اور اس کے ذرائع مہیا تو ہم کی کرتے ہیں، لیکن جو ربوبیت کا اصل فلسفہ ہے وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ماں ممتا کی تڑپ سے جب بے قرار ہوتی ہے تو اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی چھاتی بچے کے منہ میں دے دیتی ہے، دودھ پیتا ہے بچہ۔ یہ فطرت ہے، بچے کا حق ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاؤبالی میں بچہ جب دودھ پیتا ہے اور ماں فرط جذبات میں جب پلاتی ہے تو وہ بچہ دودھ پیتے ہوئے اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ماں کا دودھ پی کر بھی، کیونکہ ماں کے دودھ میں اس وقت بادی مزاج کچھ اشیاء کے مرکب شامل ہو جایا کرتے ہیں اس کی عدم احتیاط کی صورت میں۔ ماں جب کھانے پینے میں احتیاط نہیں نہ کرتی تو اس کے دودھ میں بھی وہی مؤثرات آ جاتے ہیں جو چیز وہ کھاتی ہے، تو وہ بچے کا جو معدہ ہے، مزاج ہے، اس وقت چونکہ وہ کمپل ہوتی ہے، معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ اتنی اس چیز کی طاقت کو برداشت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی انتڑیوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں نے ممتاعیت کی حرمت میں آ کر دودھ دیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا، لیکن اسے یہ شعور نہیں کہ یہ دودھ میرے بچے کے لیے مفید بھی ہے کہ نہیں۔ تو کر دوستی رہی ہے، محبت رہی ہے، لیکن نتیجہ محبت کے خلاف آ رہا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہمارے ہاں ربوبیت معروف ہے، جو خدا کی ربوبیت کا تقدس ہے وہ کہیں بلند و بالا ہے۔ اور رب کا جو معنی کیا ہے اہل علم نے، تبلیغ الشیء بحسب استعداد الازلیت الی کمالہ، اللہ وہ رب ہے جو ازل میں اس نے ہر حقیقت اور ہر شے کے لیے ایک استعداد اور اس کے کمال کا ایک تصور جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے۔ جب رب تعالیٰ اپنی ربوبیت کا شان اظہار فرماتا ہے، وہ صرف پالتا نہیں ہے، جس پر اس کی ربوبیت کی نظر ہوتی ہے اسے وہ اس شان سے پالتا ہے کہ اسے مرتبہ کمال عطا کر دیتا ہے، جو مرتبہ کمال اس کے لیے اس نے متعین کیا تھا ازل میں۔ یہ ہے رب کا معنی۔ اب اس معنی کے اندر جب ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے اس کی شان تو ہے، لیکن اس معنی کی حرمت میں جو اس کی رحمت کار فرما ہے کہ وہ ایسا کسی مجبوری پر کرتا ہے؟ نہیں۔ ایسا کرنا اس پر کوئی واجب ہے؟ نہیں۔ ایسا کرنا کوئی اس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، الرحمن الرحیم۔ او بھائی، میری رحمت جوش میں آئی ہے، میرے خزانہ رحمت میں اتنی فراوانیاں ہیں، کروڑوں کائناتیں بھی بنا دوں تو میری رحمت کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی رحمت کا مصرف جو ہے اپنی مخلوق کو بناؤں، وہ مخلوق خواہ انسانوں کی صورت میں ہو
جنات کی صورت میں ہو یا جناب والا غیر انسانوں کی صورت میں ہو، مخلوق ہے جو ذرہ جو ذی روح ہے، اس کے علاوہ غیر ذی روح کی تربیت بھی وہ فرماتا ہے۔ کون ہے؟ جس نے پتھروں کے اندر وہ حقائق پیدا کر دی ہے کہ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ذرے موتی جو ہے وہ اتنے اتنے قیمتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ کون ہے جس نے پتھر کے اندر وہ کمال پیدا کر دیا ہے کہ کئی کئی لاکھ ڈالر جو ہیں ان ہیرے اور جواہرات کی قیمت ہے؟ کوئی ذات تو ہے جس نے پتھر کو بھی یہ شان بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تبلیغ الشیء بحسب استعداد الازلیت، ازلی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کی تبلیغ اپنا تربیت کرتا ہے اور پھر الی کمال ہی اس کو اپنے کمال تک پہنچاتا ہے، جو کمال اس کے ہاں پہلے سے ہی ایک مقدر تھا۔ یہ ہے لفظ رب کا معنی۔ لیکن رب تعالیٰ اپنی شان رحمت سے ایسا کرتا ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں الفاظ باہم بیان کی، علماء نے بڑے نفیس اس پر خیالات بیان کیے ہیں، لیکن وہ اندازے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی میری ناقص عقل کے اندر جو چیز آئی ہے، ایک میں اس نے رحمت کا تصور دیا ہے، رحمت عمومی، اور پھر دوسرے رحیمیت کے اندر اس نے اپنی رحمت کے غلبے کو بیان فرمایا ہے۔ بھئی رحمان ہوں، رحیم ہوں، جس سے آگے یا جس جیسی رحم کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ رحم کیسا ہے۔ میں اتنا رحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ تقدس مآب اللہ وحدہ لا شریک کا دیا ہوا پیغام ہے کہ جس کی مثال لانا ناممکن تو دور کی بات ہے، محال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا آداب نیاز سکھائے کہ میرا بندہ وہ میری حمد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دروازے پر آ کر، میرے حضور عظمت میں کھڑا ہو کر، اور میرے مقدس پیغام پر وہ یقین کر کے وہ مجھے رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی صاحب منصب کے بارے میں جس وقت ہم احترام بولتے ہیں تو اس کے دل کے اندر داد و دہشت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسا انسان ہے جس کو اللہ نے آداب بھی خود سکھائے، رحمت بھی خود عطا کرتا ہے، خوشی کا اظہار بھی خود کرتا ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا حضور نے کہ کوئی بندہ اگر خدا سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کوئی مالک، ایسا کوئی صاحب عطا اس کائنات میں کوئی دکھا سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو لا شریک ہونا ہے نا اس کی ذات کے اعتبار سے، وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، بات میں بھی لا شریک ہے، صفات میں بھی لا شریک ہے، عنایات میں بھی لا شریک ہے کوئی مائی کا لال جو ایک کسی احساس کے اندر آ کر کہے کہ جی میں یہ حصہ میں لاتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت بندہ اظہار عبدیت کرتا ہے، اللہ کی کوئی حمد کرے یا نہ کرے، وہ پابند نہیں ہے اور کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی حمد کرے تو وہ محمود ہے، نہیں، کوئی کرے نہ کرے وہ لا شریک ہے، وہ محمود ذات ہے، اس کی حمد ہے ہی، وہ صاحب حمد ہے۔ لیکن اس نے درس کیوں دیا ہے؟ اس کی حکمت بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، اور حکمت یہی ہے کہ جس وقت بندہ ہو کر یہ پیکر خاکی اس کی حمد بیان کرتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے، اس کی شان محمودیت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، صفت و ثنا کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کی زبانوں پر اس کی صفت و ثنا جاری کر دیتی ہے، اور بندے اس کا نام لیتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو حامد ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کی کیسی نسبت قائم ہو جاتی ہے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر، تو اس کا مقام ہے ہی صحیح، لیکن جو اس کے بندوں کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے، یہ بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے بندوں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کمال کے بندے ہیں جن کے قلب و روح کی توجہات کا مرکز میری ذات ہے، میری صفات ہے، میری حمد ہے، وہ میری طرف رجوع لانے والے ہیں، وہ میری طرف توجہ کرنے والے ہیں، یہ میرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور میری طرف رجوع لانے والے ہیں۔
التائبون العامدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ کیسے کمال کے بندے ہیں۔ اور پیچھے بڑا خوبصورت تصور دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ کیا کامیابیاں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے بندے ہیں جو میرے نام پر اپنی جان کو فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ان سے سودا کر لیا ہے، ان کے جان اور مال کو قبول کر کے ان کو جنت جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ ذات ہے جس نے اس ہلکے سے جذبے کو بھی ذالک الفوز العظیم کہا ہے، سب سے بڑی کامیابی کہا ہے۔ اور بندہ کس قدر عاجز ہے، لیکن اللہ کس قدر راحم ہے کہ بندہ خدا کی تعریف کرے تو یہ بنتا ہے کہ یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ بندہ ہے، وہ مالک ہے، یہ بات بنتی ہے۔ لیکن کمال ظرف رحمت الہی ہے کہ وہ خدا ہو کر بندے کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے التائبون العابدون، اے بلند بخت وہ لوگوں جنہوں نے میرے حضور عظمت میں سر کو جھکایا ہے اور رجوع پیش کر لیا ہے، اپنے توجہات محبت کا قبلہ میری ذات کو بنایا ہے، اور العابدون، اور میری عبدیت میری عبادت میں مصروف محبت ہو گئے ہو، الحامدون، کھڑے ہوتے ہو تو بھی حمدیں بیان کرتے ہو، جھکتے ہو تو بھی تسبیحیں بیان کرتے ہو، سر سجدے میں رکھتے ہو تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے زمزمیں بولتے ہو۔ یہ خدائے ذوالجلال وہ وصف بیان کر رہا ہے جو انسان کی عظمت کے لیے ہیں، اور خدا ان کو یہ شانیں دے رہا ہے۔ السائحون، اور روزے داروں، الراکعون، حالت رکوع کے اندر بھی، یعنی جس بھی کیفیت میں تم اپنے آپ کو پلٹتے ہو، ہر کیفیت اور ہر جہت فطرت کے تصور میں تم میری طرف آ گئے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سوئے ہوئے ہو، سانسیں جاری ہیں تو بھی میری تسبیح، میرا ذکر، میرا فکر، میری عظمت۔ الآمرون بالمعروف، اور میرا ذکر، میری حمد تمہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہر وہ کام جو معروف ہے، جس کی عظمت ہے، اس کا حکم دیتے ہو۔ والناہون عن المنکر، ہر وہ کام جو تمہاری عظمت کے خلاف ہے اسے خود بھی روکتے ہو، لوگوں کو بھی روک دیتے ہو۔ والحافظون لحدود اللہ، خدا ذوالجلال نے جہاں جہاں حدیں قائم فرمائی ہیں اسی کے اندر رہ کر اپنا کردار دے کر دنیا سے چلے جاتے ہو، کتنے بلند بخت ہو۔ وبشر المومنین، حبیب یہی کامل ایمان والے ہیں، ان کو بس بشارتیں عطا کر دو، میری رحمت کی بشارت عطا کر دو، میرے فضل و احسان کی بشارت عطا کر دو، میری عنایات کی بشارت عطا کر دو۔ اور کتنا خوبصورت تصور دے کے پھر فرمایا مالک یوم الدین۔ بندے جب کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، اور پھر یہاں وہ فرط جذبات میں آ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ذات تو عبادت کے لائق ہے، باقی کائنات میں کوئی ایسی حقیقت نہیں جو اس ادب و نیاز کی مالک ہو سکے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی فطرت میں، اپنی طبع میں جس وقت یہاں پہنچتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یا اللہ تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اپنے معاملات میں مدد مانگتے ہیں۔ اب جب یہاں آیا بندہ تو ایک خاص سرور سے مسرور ہو جاتا ہے، خاص کیفیت سے محظوظ ہو جاتا ہے، اسے عظمت بندگی کے لیے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، تو پھر رحمت الہی پکارتی ہے بڑا وقت لگایا تو نے میری حمد و ثنا کے اندر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو سبحان اللہ اس کی مانگ پر قربان جائیں، اہدنا، یا اللہ ہدایت دے۔ یہ جو لفظ ہدایت ہے نا، اس کا مصدر جو ہے یہ اگر الہ سے متعلق ہو جائے تو ایصال الی المطلوب کا معنی دیتا ہے، اے اللہ ہمیں وہ منزل دے دے جس منزل کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اور اگر بغیر الہ کے ہو تو پھر راستہ دکھانا ہوتا ہے، اس کا معنی راستہ دکھانا بھی اس کی توفیق ہے اور مطلب تک، مطلوب تک پہنچانا بھی اس کی توفیق ہے۔
کس کا راستہ دکھا؟ المستقیم، جو سیدھا ہے۔ اب آئیے یہاں ایک حکمت بری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدھے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص کوئی روڈ، کوئی سڑک بنائے اور کہے کہ یہ اس کا زاویہ بالکل ایگزیکٹ ہے، سیدھا ہے، تو کیا وہ اس صراط مستقیم کا معنی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ہاتھ سے لکیریں کھینچ دے کہ یہ سیدھی ہیں، تو کیا اس سے وہ یہ معنی بن سکتا ہے اس کا؟ یا نظر سے کسی سیدھائی کا تعین کر لے تو کیا یہ اس آیت کا معنی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم جتنے بھی پیمانے رکھ کر وہ زاویے بنائیں، کہیں نہ کہیں کوئی خم پیش ہو سکتا ہے اور پھر اس کی چونکہ منزل کوئی نہیں ہے، منزل کوئی نہیں ہے۔ میں نے راستہ بنایا ہے، کوئی شہری آ سکتا ہے، وہاں تک پہنچنا میری ضرورت ہو سکتا ہے، میری زندگی اور میری حیات کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے۔ یہاں جو المستقیم فرمایا، سبحان اللہ، کیسا ارشاد فرمایا۔ المستقیم کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے سیدھا راستہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی معرفت کیا ہے؟ المستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف ہے، صفت ہے، حسن رسالت کا ایک حوالہ ہے۔ یہاں ساری بندگیوں کے نمونے سے گزر کر، قربتیں پا کر، پھر کہتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے۔ کس کی؟ اور یہ تعلیم خدا کر رہا ہے۔ کس کی؟ کہاں کی ہدایت؟ کدھر جانا ہے؟ مشرق مغرب سمت، کس سمت جانا ہے؟ وہ کہتا ہے جو المستقیم ہے، اے اللہ حسن رسالت تک پہنچا دے۔ ہم اس ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں جس ذات پر ایمان لانے سے روح بھی منور ہو جاتی ہے اور وجود بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دامن محمد عطا کر دے۔ المستقیم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بڑی حیران کن ہے، اور میں یہاں میرے پاس الحمدللہ کئی تفاسیر کا یہاں یہ مطالعہ موجود ہے۔ یہ صراط المستقیم کی جو تفسیریں اہل علم نے کی ہیں وہ بڑے بڑے پیارے انداز میں کی ہیں اور بڑے بڑے مقام میں کی ہیں۔ یعنی پہلی تفسیر یہ کی ہے، یہ ان مسلم بن حیان ان ابی بریدہ، حضرت ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس قول کی تفسیر فرمائی، حضرت صراط المستقیم قال صراط محمد و آلہ، محمد اور آل محمد تک پہنچا دے اے اللہ، اپنی اس عنایت سے جس عنایت اور رحمت کا دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہے، تیری حمد بیان کرتے رہے، تیری رحمت کے قریب رہے، تیری رحیمیت سے سرشار رہے، اور تیری شان معبودیت کے سامنے سر جھکائے رکھا، اور پھر تیری ہی ذات سے وابستہ رہے، ہر احساس میں تجھ سے ہی استعانت کرتے رہے۔ اور اے اللہ جب تو اپنے دروازہ رحمت کو کھولے گا ہمارے لیے تو ہمیں محمد اور آل محمد کا دامن عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا وصف ہے، کیا شان ہے محمد اور آل محمد کی، کہ آغوش رحمت الہی میں بیٹھ کر بھی وہ معرفت محمد کی طلب کر رہا ہے اور معرفت آل بیت محمد کی طلب کر رہا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، ان دو حقیقتوں کے نام تو دو ہیں، حقیقت ایک ہی ہے، کیونکہ آل محمد وجود رسالت کا حصہ ہیں، وجود نبوت کا پیکر رسالت کا حصہ ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی یہاں پہنچے گا اس کی عنایت سے، ہے توفیق، بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ اسے معرفت محمد اور معرفت آل محمد نصیب ہو جائے۔ جب کوئی یہاں پہنچ جائے گا اس کی توفیق سے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ ہمیں صرف یہاں نہیں کہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کسی شہر میں بھیجتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر قلب و روح کے احساسوں کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ ہم تک پہنچا ہے اور ہم اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ کیا خوبصورت فلسفہ ہے اور کیا خوبصورت عظمت ہے۔ دوستان محترم،
یہاں یہ میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا وہ حوالہ پیش کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شجرہ طیبہ جس کا تصور میں نے پہلے پروگراموں میں پیش کیا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا شَجْرَةُ النَّبُوَّةِ وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ، یہ رحمت کا دروازہ ہے، اور مفتاح الحکمہ، یہ حکمت اور دانائی کا دروازہ ہے، یہ علم کی، یعنی وہ ساری چیزیں یہاں پہنچنے سے ان کی خیرات مل جاتی ہے، رحمت کی خیرات بھی یہاں ملتی ہے، حکمت کی خیرات بھی یہاں ملتی ہے، علم کی خیرات بھی یہاں ملتی ہے، دانائی اور شعور کی خیرات بھی یہاں ملتی ہے، سخاوت اور حیا کی خیرات بھی یہاں ملتی ہے، عفت اور سلامتی کی خیرات بھی یہاں ملتی ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی عظمت نہیں جو دربار رسالت اور اہل بیت کے دامن میں نہیں ہے۔ تو خدا ان کی طرف لا رہا ہے ہمیں اپنی توفیق سے، اور یہ اپنی محبت سے ہمیں خدا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو کیا مضبوط حوالہ محبت ہے کہ خدائے ذوالجلال ہمیں ان کے راستے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ وہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس کا پہلا عنوان ہی خدائے ذوالجلال کے حسن کے جلوے ہیں، اور خدائے ذوالجلال کی رحمت ہے، اور خدائے ذوالجلال کی بارگاہ عظمت ہے۔ تو بھائی کیا وارے نیارے ہیں اس امت کے۔ خدا کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کہتے ہیں کہ ہاں آیا تو ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ یہ ہماری طرف سے یہ محبت ہے، اس کو قبول کر دے، ہم نے اس کی تربیت کی ہے، یہ ہماری اسوے میں ڈل گیا ہے، یہ ہماری محبت سے سرشار ہو گیا ہے، یہ ہماری وفاؤں میں اتر گیا ہے، اے اللہ ہم بھی اسے قبول کرتے ہیں، تو بھی اسے قبول فرما۔ کیا معراج ہے اس شخص کی جو خدا کا بھی مقبول ہو، مصطفیٰ کا بھی مقبول ہو، اور اہل بیت کا بھی مقبول ہو۔ تو اس سے بڑی نہ تو کوئی عظمت ہے، نہ کوئی سلامتی ہے، اور نہ ہی کوئی جناب والا ایسا وقار ہے۔ فرماتے ہیں ہم وہ ہیں، اللہ اکبر، ہم کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ وموضع الرسالہ، جس نے رسالت کے نور سے فیض لینا ہو وہ اہل بیت کی جگہ پر آ جائے، اہل بیت کے دامن میں آ جائے، گھر میں آ جائے، اسے رسالت کے نور سے نوازا جائے گا، رسالت کے نور کے فیضان سے مالا مال کیا جائے گا۔ وموضع السر اللہ ہے، اور یہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے راز ہیں، اور والامانۃ التی عرضت علی السماوات والارض والجبال، یہ وہ شان والی حقیقتیں ہیں جن کو اللہ نے زمین و آسمانوں پر پیش کیا تھا، زمین و آسمانوں پر امانت بنا کر پیش کیا تھا۔ حرم اللہ، اللہ نے ان کو محترم بنایا ہے اور ان کی اہانت کو حرام قرار دیا ہے۔ وبیت اللہ العتیق وذمتہ، جہاں جس حرم میں یہ رہتے ہیں وہ حرم مقدس ہو جایا کرتا ہے۔ اور وعندنا علم المنایا والبلایا والقضاء والوصایا، ہم وہ ہیں کہ اللہ ساری حکمتیں ہمیں خواب میں ہی سکھا دیتا ہے، ہر قضاء اور بلا سے آشنا کر دیتا ہے، اور ہم وہ ہیں جو بلاؤں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، مصائب سے ٹکرانے والے ہیں۔ ہم صبر کی اس انتہا پر ہیں کہ مصائب بھی کانپ جاتے ہیں کہ ہم کس سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ اہل بیت یہ عظمت والے ہیں، والوصایا وفصل الخطاب، یہ فصل خطاب والے ہیں، اور یہ اسلام والے ہیں۔ قانون نورا، یہ اس وقت بھی نور تھے جب وقت بھی کسی تصور میں نہیں تھا، اور یہ اس وقت اس نور کی صورت یہ تھی، اس نور کی عظمت سے عرش عظیم کا ارد گرد منور ہو جایا کرتا تھا، اور یہ نور اللہ کی تسبیح کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح بیان فرماتے، ان پر رحمت نازل فرماتے۔ فَأَمَرَهُمْ فَسَبَّحُوا، جو اللہ حاملین عرش فرشتوں سے کہتے، حاملین عرش فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، تم جو کر رہے ہو، میرے اس عرش کی خدمت کر رہے ہو، تم حمد بیان کرتے ہو، تسبیح بیان کرتے ہو، اب میری بھی تسبیح بیان کرو، اور اہل بیت نبوت کی شانوں کے زمزم میں بھی گاؤ۔ فسبح اہل السماوات لتسبیحہم، جس وقت اہل بیت نبوت حرم الہی میں تسبیح کرتے تھے تو اس وقت ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو بھی تسبیح کا ذوق پیدا ہو جاتا، اور وہ اس تسبیح کے ساتھ ہم زبان تسبیح ہو جایا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَصَافُونَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُسَبِّحُونَ،
یہ فرشتے صف بستہ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور فرمایا فمن عرف حقہم فقد عرف حق اللہ، لوگوں جنہوں نے اہل بیت کے حق کی معرفت حاصل کی، گویا انہوں نے خدا کے حق کی معرفت کی حاصل کی ہے۔ تو اہل بیت نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کا تعین قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور حقوق کا تعین صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے حقوق کی رعایت کرنا، تو سمجھو کہ تم اللہ کے امر کو، اللہ کے حق کو پا رہے ہو اور وہ ادا کر رہے ہو۔ ومن عرف حقہم فقد عرف حق اللہ ہؤلاء طلعت رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں صف بستہ ہو کر اللہ کی حمد بیان کرتی تھیں، اور اللہ ان کے حسن پر اپنے حسن کا القاء فرماتا، یہ اللہ کو دیکھ کر خوش ہوتے، اللہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا، یہ خدا کی تسبیح بیان فرماتے، خدا ان پر درود بھیجتا۔ یہ اس ماحول کے باسی ہیں، یہ اس ماحول کے باسی ہیں، لہذا ان کے حقوق کی رعایت ضروری کرو، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کا قرب خدا سے ملا دیتا ہے اور جن کی محبت مصطفیٰ کی خوشی کا باعث ہے۔ لہذا اے لوگوں لوٹ آؤ، ومن جحد حقہم فقد جحد حق اللہ، جس نے اہل بیت کے حق کا انکار کیا ہے اس نے خدا کے حق کا انکار کیا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ہم ولاۃ امر اللہ، یہ اللہ کے امر کے والی ہیں، یہ مامور من اللہ ہیں، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اللہ اکبر، اور اس کے خزانہ رحمت کے یہ مالک ہیں، اور وحی کو یہ اترتا ہوا اپنے سینوں میں محسوس کرتے رہے ہیں، یہ اللہ کی وحی سے آشنا ہیں، اللہ اکبر، اور وورثۃ کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب کے وارث ہیں۔ فرمایا وہم المصطفون باسم اللہ، یہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے یہ اس انداز میں جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنا دیا ہے، اپنی وہ قربتیں عطا فرماتی ہیں جس سے آگے کسی قربت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی ذات بالا صفات۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ اللہ کی امانتوں کی امین ہیں اور کتاب الہی کے وارث ہیں۔ ہؤلاء اہل بیت النبوہ ومزاد الرسالہ والمستانسون بخفیق الاجنحۃ الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتے ان کے دربار میں آتے تو ان کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ بھی یہ سنتے تھے، ان کو تکتے بھی تھے اور اللہ کی حمد و صلاۃ بیان کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کا قرب ہی خدا کا قرب ہے اور مصطفیٰ کا قرب ہے۔ ناظرین کرام، جب جن کو ان کا قرب میسر آ جاتا ہے ان کو رسول اللہ کا قرب میسر آ جاتا ہے، اور جن کو رسول اللہ کا قرب میسر آ جاتا ہے ان کو خدا کا قرب میسر آ جاتا ہے۔ تو یہ نفوس عصمت، یہ نفوس عظمت، یہ اللہ کے اسرار ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان پر اپنے فضل و احسان کے وہ دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ یہ اس کے خزانوں کے مالک ہیں، اس کے خزانے انہی کے وسیلے سے۔ اور پھر ایک اور روایت بھی ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ہمارے وسیلے سے تم پر بارش اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اس پر پورے دلائل مہیا کروں گا۔ اور بڑا جملہ اس نے ارشاد فرمایا یہ کون ہیں؟ من کان یغدوہم جبریل بامر الملک الجلیل بخبر التنزیل ببرہان الدلائل، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حرم پر اللہ جبرائیل کو بھیجا کرتا تھا، اللہ اکبر، ہر روز صبح جبرائیل ان کے گھر آیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ کے امر سے آیا کرتے تھے، جل و علا کے امر کے سے آیا کرتے، اور پھر خبر تنزیل لایا کرتے تھے، قرآن کی آیات لایا کرتے تھے، اور دلائل اور برہان کے انبار ان کے سامنے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ مخزن ہیں خدا ذوالجلال کی حکمتوں کے عنایتوں کے۔ ہؤلاء اہل بیت اکرمہم اللہ بشرفہ، یہ وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے بزرگیاں عطا فرما دی ہیں، اور ان کو وہ شرف بخشا ہے جو کائنات میں اور کسی کے دامن میں نہیں ہے۔ شرفہم بکرامتہ، اللہ نے اپنی بزرگی سے فیضان دیا ہے ان کو، جناب والا حصہ طیاف شرف عطا فرمایا۔ وَأَعِزَّهُمْ بِالْهُدَىٰ، اور انہی کو ہی معیار ہدایت بنایا ہے، یہ ان کی عزت ہے کہ یہی لوگ معیار ہدایت ہیں۔ وَثَبَّتَهُمْ بِالْوَحْيِ، وحی اور ان کا تعلق اس طرح ثابت ہے، اس طرح مضبوط ہے
کہ کائنات کی کوئی طاقت وہی اور اہل بیت کے تعلق کو نہیں توڑ سکتی۔ اور پھر فرمایا وجعلہم ائمۃ الہدی، اور ان کو اللہ نے انسانیت کے لیے ائمہ ہدا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو مرتبہ امامت میں امام ہدا بنایا ہے، وَنُورًا فِي الظُّلَمِ لِلنِّجَاةِ، اور یہ وہ نور ہیں جن کی روشنی میں چل کر انسان نجات کی معراج پاتا ہے۔ وَاخْتَصَّهُمْ لِدِينِهِ، اللہ نے ان کے لیے اپنے دین کو خاص کر دیا ہے اور ان کو اپنے دین کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَفَضَّلَهُمْ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اپنے علم کے خزانے ان پر ایسے انڈیل دیے ہے کہ ساری کائنات کے علوم جمع ہو جائیں تو اہل بیت نبوت کے علوم کا ایک قطرہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے ان کو اللہ نے علم کی عظمت میں اپنے علم کی برکت سے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وَآتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی عظمت وفا کو دیکھ کر، ان کے ایثار اور قربانیوں کے تقدس کو دیکھ کر۔ کیا آپ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا سفر کریں تو یہ باتیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی، وہاں نظر آئیں گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور خدا نے کیا دیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورے عالمین کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے پاس اس قدر نعمتیں ہیں کہ عالمین سارے جمع ہو جائیں تو ان کی ایک نعمت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو گویا ان کے دامن میں اتنی نعمتیں ہیں، ان کو خدا نے وہ دیا ہے جو کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے عالمین میں سے وجعلہم عمادا لدینہ، اللہ نے ستون بنایا ہے ان کو اپنے دین کا۔ ومستودعا لمکنون سرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اسرار جو چھپے ہوئے ہیں اس کے خزانہ رحمت میں ان اسرار کا مالک بنا دیا ہے، ان کو ودیت فرما دیا ہیں اسرار الہی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأُمْنَا عَلَىٰ وَحْيِهِ، اللہ نے ان کو وحی کا امین بنایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مطلبا نجبا من خلقہ وشہداء علی بریتہ، پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، ان کو وقار عطا فرمایا ہے۔ اور واختارہم اللہ نے ان کو اپنی محبت میں قبول فرما لیا ہے، اور واجتباہم، ان کو مقام مجتبیت عطا فرما دیا ہے جس سے آگے کوئی مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وخصہم، اور ان کو اپنا خاص بنا لیا ہے۔ واصطفاہم، ان کو چن لیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی عظمت کے لیے۔ وفضلہم، ان کو فضیلتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وارتضاہم، یہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا ان سے راضی ہو گیا۔ پھر فرمایا وجعلہم نورا للبلاد وعمادا للعباد، اللہ نے ان کو پوری کائنات کے لیے، کائنات کے شہروں کے لیے یا شہریوں کے لیے اللہ نے ان کو نور بنایا ہے، ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ وعماد للعباد، اور بندوں کے لیے وسیلہ بنایا ہے، طاقت بنایا ہے، ستون بنایا ہے، سہارا بنایا ہے۔ یہ ہے وَأَدِلَّا لِلْأُمَّةِ عَلَى الصِّرَاطِ، یہ وہی لوگ ہیں جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کے دلائل ہیں، ان کے بغیر صراط مستقیم کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ ان کے دروازے پر آؤ گے تو صراط مستقیم کے معنی میں اترو گے، تمہیں صراط مستقیم نظر آئے گا، ان کے بغیر صراط مستقیم کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دلائل ہیں امت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے۔ ائمۃ الہدی والدعاء الی التقی وکلمۃ اللہ العلیٰ، یہ وہ امام ہیں ہدایت کے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عظمت تقوی کے حصول کے لیے یہ وہ مراکز ہیں، اور یہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ کا کلمہ بلند و بالا ہے، یہ اللہ کے کلمے کی شناخت ہیں۔ وہ حجتہ العظمیٰ، اور اللہ کی الوہیت کی حجت ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی حجت ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بغیر قرآن آ ہی نہیں سکتا کسی کو۔ کوئی مائی کا لال فقیر کے سامنے بیٹھ کر دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت نبوت سے ہٹ کر قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، اسرار قرآن جاننا چاہتا ہوں، تو فقیر حاضر ہے، آئے بیٹھے، میں پوچھوں گا اسرار قرآن کے اندر کیا کیا اسرار ہیں قرآن کریم کے سینے میں، مجھے ذرا بتایا تو صحیح ان سے ہٹ کر۔ تو اس لیے امام باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات نے یہ تقریباً 60 کے قریب وہ اوصاف ہیں جو بیان فرمائے ہیں،
اور ان کی نشاندہی فرما کے یہ ارشاد فرمایا جو ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو انی تارکم فیکم الثقلین، یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم، جب تک تم ان سے پیوست رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوو گے۔ یہ شورٹی دی ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے۔ اب اس پر کوئی علمی تبصرہ نہیں ہے، یہ سادہ نصوص ہے۔ اگر کوئی صاحب علم الجھنا چاہے ان حقیقتوں سے تو پھر اس کو وحی کا انکار کرنا پڑے گا، رسالت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں خلفائے راشدین علیہم الرضوان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کسی معاملے میں پریشان ہو جاتے تو مشکل کشائی اسی دروازے سے ہوتی تھی۔ کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، جب امت مشکل میں آتی، اس دور میں جب خالص امت تھی، مختلف نفوس جو اس وقت مخلص نفوس قدسیہ تھے، وہ بھی جس وقت کہیں کسی معاملے میں الجھتے تو مولا مشکل کشا بن کر ان کی مشکل کشائی فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعضلۃ لیس لها علی بن ابی طالب، اے اللہ مجھے اس مشکل میں نہ پھنسانا جس مشکل میں مشکل کشا علی میرا مددگار نہ ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل ہے، اللہم انی اعوذ بک من معضلۃ لیس لها علی بن ابی طالب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان اکابر صحابہ علی کو مشکل کشا مانتے رہے اور ان سے مشکلیں حل کرواتے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن اور اہل بیت کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط اور مربوط پیمانے میں بیان کر کے ایک عظمت میں جوڑ کر امت کو یہی درس دیا ہے کہ اگر حق کی طرف آنا چاہتے ہو، حق کی جستجو ہے تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اسی میں ساری بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں عنایت ہے، اسی میں شفقت الہی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ساری رحمتوں کے یہ دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ رحمت کی ان کی برکت سے ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلی گفتگو میں نشست میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔